خدا کی نگاہ میں ساؤل سے بہتر پلان تھا. خدا کو پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. خدا کو پتا تھا کہ ساؤل سے بہتر آپشن میرے پاس ہے. خدا کو پتا تھا کہ ایک شخص مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے. ہیلیلویا. اس ساؤل میں اور داؤد میں بڑا فرق یہ تھا کہ ساؤل جو تھا وہ بنی اسرائیل کا چناؤ تھا اور داؤد جو ہے یہ خدا کا چناؤ ہے. ہیلیلویا. سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت ہم تلاوت کریں گے. اور خداوند نے سموئیل سے کہا تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے. تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا میں تجھے بیت لحمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا اور نصیحت کا باعث ٹھہرے. آمین. خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. جو آج پہلی بار اس رفاقت میں آئے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پلیز. آئیے کلیسیا تالیاں بجا کر نائلہ کی فیملی کو، باجی کو، اپنی بہنوں کو ویلکم کرتے ہیں. پلیز تشریف رکھیے. ہمارا ایمان ہے آج کی یہ سروس آپ کے لیے ایک بہت بڑے بریک تھرو کا باعث ٹھہرے گی. آمین. پچھلے ویک میں ایک اور مائل سٹون جو ہم نے ایک جرنی طے کی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے آن لائن جانا پڑا. کرونا نے مجھے آن لائن کر دیا ہے، اس چرچ کو آن لائن کیا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ جب پراپر بلڈنگ بن جائے گی، جب سٹیج پیچھے کلیئر ہو جائے گا، سب سپر ہو جائے گا، پھر ہم لائیو سروس یا آن لائن جائیں گے. مارچ میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور مارچ ہی میں اپنا ہم نے یوٹیوب چینل بنایا اور 6 مہینے میں کل رات کو اس کے 1K سبسکرائبر بھی ہو گئے ہیں. 6 ماہ کے اندر 6 ماہ میں. اور خدا نے چاہا تو ہم شاید بہت جلدی یوٹیوب سے بھی لائیو ہوا کریں گے، جیسے ابھی فیس بک سے لائیو جا رہے ہیں. اب اس کے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں ایکوپمنٹ مل جائے، کیونکہ ہمیں اچھے کیمراز چاہیے، مائک چاہیے. یہ مجھے بار بار سٹرگل ہوتی ہے. پچھلا مائک جو ہم نے پرچیز کیا تھا وہ خراب ہو گیا ہے، ابھی یہ پھر کسی سے مانگا ہے. اب پتہ نہیں یہ سروس نکالے گا پوری کہ نہیں. ہمیں ابھی کافی اس چیز میں ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو، اور میرا ایمان ہے جس خدا نے ہمیں اس طرف پش کیا ہے وہ اس کے لیے ہمیں ایکوپمنٹ بھی دیتا چلا جائے گا. آمین. آمین. میں شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے. جی پہلی آیت، اور خداوند نے سموئیل سے کہا تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے. اگر ہم اس کے پچھلے باب میں دیکھیں 15ویں باب میں، تو ساؤل کو سموئیل نے وقت دیا تھا کہ میں فلاں ٹائم پر آؤں گا اور میں آ کر قربانیاں چڑھاؤں گا. ساؤل بادشاہ تھا، اسے قربانیاں نہیں چڑھانی چاہیے تھی. سموئیل نبی تھا، اسے آنا چاہیے تھا اور اس کو قربانیاں چڑھانی چاہیے تھی. لیکن سموئیل نے جو وقت دیا اس وقت پہ وہ نہیں آ پایا، اور ساؤل نے سوچا کہ اب سموئیل نہیں آنے کا، اب میں خود قربانیاں چڑھاتا ہوں. اور اس نے بلایا لوگوں کو اور خود سے قربانیاں چڑھا دی. یہ کام کاہن کا تھا، نبی کا تھا، جو ایک بادشاہ نے کر دکھایا. اب جیسے ہی وہ قربانیاں چڑھا چکا ہے، دیکھتا ہے کہ سموئیل نبی بھی آن پہنچا ہے. اور دیکھیے ذرا بات کیا ہوئی ہے. سموئیل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے. دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. یعنی فرما برداری کرنا اور حکم ماننا
قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش. سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے. ساؤل بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا. 26ویں آیت. سموئیل نے ساؤل سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا کیونکہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے اور خداوند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے. یہ دوسری دفعہ کہہ کے تصدیق کر دی اس نے کہ اب سے آگے کو تو اسرائیل کا بادشاہ نہیں ہے. یہ سب کچھ سموئیل نے خدا کی ہدایت میں کیا. لیکن جب یہ سب کچھ کر چکا تو چونکہ ایک خادم کو اس کے عہدے سے معزول کیا گیا تھا, رد کیا گیا تھا, سموئیل اس چیز کا غم کرنے لگا کہ اب بنی اسرائیل کا بادشاہ کون ہوگا. حالانکہ سموئیل نے خود اسے خدا کا کلام, خدا کا میسج پہنچایا کہ تو آج کے بعد بادشاہ نہیں ہے, تجھے خدا نے رد کر دیا ہے. اور اگر اس باب کی آخری آیت دیکھیں 35 میں لکھا ہے اور سموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا کیونکہ سموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا. سموئیل اس کے لیے غم کھا رہا ہے کہ یہ بادشاہ تھا اور اسے خدا نے رد کر دیا ہے. سموئیل کے دل پہ چوٹ لگی ہے. انسان کے پاس شاید سلوشن نہیں ہوتا لیکن خدا کے پاس ہر ایک چیز کا حل موجود ہے. آمین. خدا کے پاس ہر ایک چیز کا حل موجود ہے. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے خدا کے پاس میرے ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے. آمین. سموئیل غم کھا رہا ہے, سموئیل دکھ کر رہا ہے کہ ساؤل رد ہو گیا ہے. اس کے پاس سلوشن نہیں ہے لیکن خدا کے پاس اس کا حل موجود ہے. آپ کو پتہ لگا ہے میں صحیح کہہ رہا سے دعا کرنی ہے کہ مائک چاہیے نے سانو اے بند ہو گیا. خدا بہت جلد ہمیں ایکوپمنٹ دینے کو ہے. وہ شاید سوچ رہا ہے کہ اب اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا, اب پتہ نہیں اسرائیل کے لیے بادشاہ آئے گا یا نہیں آئے گا, اسرائیل کو کون انصاف دے گا, کون اسرائیل کی جنگیں لڑے گا, کون بنی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا, کس کی دہشت, کس کا روب داب بنی اسرائیل پر ہوگا. اب وہ یہ سوچ رہا ہے اور غم کر رہا ہے. اس کے پاس اس چیز کا سلوشن نہیں ہے لیکن خدا کے پاس ہمارے ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے. آمین. آمین. آپ کی وہ دعائیں جو سنی نہیں گئی ہیں, آپ کی وہ دعائیں جن کا جواب آپ کو نہیں ملا ہے, آپ شاید سٹرگل کر رہے ہیں, آپ کا شاید ایمان ڈاواں ڈول ہو رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں اب اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے, مجھے جواب نہیں مل رہا ہے, خدا بات نہیں کر رہا ہے, مجھے خدا کو ریویلیشن نہیں دے رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ مایوس ہو سکتے ہیں, آپ نا امید ہو سکتے ہیں لیکن خداوند آپ کا خدا کبھی مایوس نہیں ہوا, کبھی نا امید نہیں ہوا. اس کے پاس آپ کے ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے. ہیلیلویا. سموئیل غم کر رہا ہے اور خدا اب اسے کہتا ہے تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا, جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے. چرچ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, بعض اوقات خدا کچھ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے جدا ہونے دیتا ہے. سم ٹائمز ہم انہیں بڑا ہولڈ کیے ہوتے ہیں, ہم انہیں پکڑے ہوتے اور ہم سوچتے ہیں اس کے بغیر میں جی نہیں سکوں گا, جی نہیں سکوں گی, بس میرا جیون یہی ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا سب کچھ اس کے ساتھ ہے. اور خدا انہی چیزوں کو آپ کی زندگی سے جدا کر دیتا ہے. خدا نے ابراہیم سے کہا تھا اپنے باپ, اپنے ناطے داروں, رشتہ داروں کو چھوڑ نکلا گھر سے اور میں تجھے, سنگولر ناؤن ہے, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا.
اور ابراہم جب نکلا ہے، ابراہم نے اپنے بھتیجے لوط کو بھی ساتھ لے لیا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے پیدائش 13 باب میں، لوط کے اور ابراہم کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا۔ اب ابراہم نے لوط کو بلا لیا ہے اور ابراہم کہتا ہے لوط تو اپنے لیے الگ سے جگہ چن لے، میں اپنے لیے پہلے تو چن لے کہاں جائے گا اور میں دوسری سمت کو جاؤں گا۔ اور خوبصورت بات لکھی ہے وہاں پر، اور لوط کے جدا ہونے کے بعد خدا ابراہم سے ہم کلام ہوا۔ سم ٹائمز ہم کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ کیری کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ دوستوں کو ساتھ کیری کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کن سپرٹس کے اندر بندھے ہوئے ہیں، وہ ان کی زندگی پر کون کون سے جوئے ہیں، ان کی خدا کے ساتھ نافرمانی کتنی بڑی ہے، اور ہم انہیں اپنے ساتھ دوست بنا کے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، اور خدا انہیں آپ کی زندگی سے جدا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے خدا جو کچھ تو مجھ سے جدا کرنا چاہے اسے جدا کر دے۔ وہ کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی عادت ہو سکتی ہے، وہ کوئی کسی بھی قسم کی آزمائش ہو سکتی ہے، اور ہم سم ٹائمز ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں۔ میں اس چیز کو یوں سوچتا ہوں، بعض اوقات ہم کچھ چیزوں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہی میرا سہارا ہے، یہی میرا یہ ہوگا تو میں بچوں گا، یہ ہوگا تو میں بچوں گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا سہارا آسمان کا خدا ہے، ہیلیلویا۔ وہ ہماری پناہ ہے، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہماری ڈھال ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ملعون ہوں؟ نو، پھر ہمیں ان چیزوں کو، ان ریلیشن شپ کو اپنی زندگی سے جدا ہونے دینا ہے جو ہمیں آزمائش میں گھیر لیتے ہیں اور جو ہمیں خدا سے منحرف کر کے اپنی طرف ہمارا چہرہ متوجہ کرتے ہیں۔ خدا ان چیزوں کو آپ کی زندگی سے جدا ہونے دیتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر بنی اسرائیل شاید یہ سمجھتے کہ ساؤل ہی سب کچھ ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں ساؤل سے بہتر پلان تھا۔ آمین۔ خدا کی نگاہ میں ساؤل سے بہتر پلان تھا۔ خدا کو پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، خدا کو پتا تھا کہ ساؤل سے بہتر آپشن میرے پاس ہے، خدا کو پتا تھا کہ ایک شخص مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے، ہیلیلویا۔ اس ساؤل میں اور داؤد میں بڑا فرق یہ تھا کہ ساؤل جو تھا وہ بنی اسرائیل کا چناؤ تھا اور داؤد جو ہے یہ خدا کا چناؤ ہے، ہیلیلویا۔ اور آپ کو جہاں سیٹسفیکشن مل سکتی ہے وہ صرف اور صرف خدا کے چناؤ میں مل سکتی ہے۔ آمین۔ میری وہ نوجوان بیٹیاں، وہ بیٹے جو بلیڈوں سے اپنے بازوؤں کو، اپنی چھاتیوں کو زخمی کر لیتے ہیں، اپنی محبوباؤں کے نام لکھتے ہیں بلیڈ سے اور چھریوں سے، اور وہ کہتے ہیں ماں کو اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، اور وہ بھی اپنی ماں باپ کو اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا چناؤ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیٹ گاڈ چوز what is best for you۔ خدا کو چننے دیں آپ کے لیے کیا بہترین ہے۔ آمین آمین۔ بلیڈوں کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی نہ کریں، آپ کے خداوند نے اپنے آپ کے لیے زخمی کر دیا ہے، اسی کے خون کو نگاہ میں رکھیں۔ آمین آمین۔ جن چیزوں کو خدا جدا کرنا چاہ رہا ہے انہیں اپنی زندگی سے جدا ہونے دیں۔ میں سمجھتا ہوں سموئیل یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے اسے رد کیا ہے، اور یہاں پر خدا جب اس سے ہم کلام ہوا ہے، خدا نے خود اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے رد کر دیا ہے۔ اٹ مینس خدا سموئیل کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ تو مقرر نہیں کر رہا، ساؤل کو میں نے مقرر کیا تھا اور میں ہی نے اسے رد بھی کیا ہے۔ تو فکر نہ کر۔ سم ٹائمز ہم اس چیز کو اپنے اندر ایک گلٹ بنا لیتے ہیں، نہیں اگر وہ ایسا ہو گیا تو وہ ہرٹ ہوگی، وہ ہرٹ ہوگا، اور پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے کہ نہ۔ ہم بعض اوقات اس طرح کے
ہم دردیاں جتاتے ہیں اور ہم دوسروں پہ غلط قسم کا طرز کھانے کی کوشش کرتے ہیں. جنہیں جدا ہونا ہے انہیں جدا. خدا کہتا ہے میں نے اسے اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے. اچھا اگر رد کر دیا ہے تو حل بتائیے کیا ہے؟ خدا حل بتاتا ہے اسے. کہتا ہے تو اپنے سینگ میں, اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ بڑی خاص بات ہے. تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا, میں تجھے بیت لہمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے. ہیلیلویا. داؤد جنگلوں میں ہے, وہ بھیڑیں چرا رہا ہے, وہ بھیڑوں کے ساتھ رہتا ہے, وہ بکریوں میں سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کا سارا دن رات بھیڑوں کے ساتھ گزرتی ہے. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نے مجھے بھی کسی کام کے لیے, کسی مقصد کے لیے چن رکھا ہے. داؤد کو نہیں پتا کہ میرا بلاوا کیا ہے, میری خدمت کیا ہے, اسے نہیں پتا. اور خدا سمویل سے کیا کہہ رہے؟ اپنا سینگ لے, اس میں تیل ڈال اور جا, میں نے یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو کس لیے چن رکھا ہے؟ بادشاہ ہونے کے لیے چن رکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ شاید اس وقت اگلے 20, 25, 30, 50 سالوں کو اپنی عقل اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری گھر چو فارغ ہوویں گے تے کوئی چھوٹا جا کسے نالے دے کنڈے تے گھر بنا کے اتھے شفٹ ہو جائیں گے, اگوں پھر بچے جانن تے ہو جانے. میں آپ کو بتاؤں, خدا کا منصوبہ آپ کی ذات کے لیے بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا کہ خدا کا منصوبہ آپ کی ذات کے لیے بہت بڑا ہے. آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں. خود آپ کو نالے کے کناروں سے نکال کے آپ کو ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن میں بھیجنا چاہتا ہے. خود آپ کے بیٹوں, آپ کی بیٹیوں کو سینیٹر اور ایم این اے اور ایم پی ایس بنانا چاہتا ہے. وہ آپ کے بیٹوں, آپ کی بیٹیوں کو منسٹرز بنانا چاہتا ہے. آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. خدا کا منصوبہ آپ کے لیے یہ ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. یہ ان پڑھ شخص ہے, بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے, اور خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے سمویل سے کہ میں نے اسے چنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا دونوں پڑپڑیاں جنہاں نو کہندے ہو دونوں ہاتھ, اور کہ یہ خدا مجھے مسیح کی سوچ عطا کر. میں عیسائی نہیں ہوں, اور عیسائیوں والی سوچ بھی مجھ سے لے لے. مجھے مسیح کی سوچ عطا کر. اس بلاوے کو, اس خدمت کو جو تو نے میرے لیے مقرر کر رکھی ہے, میں ایمان سے اسے قبول کرتا ہوں. میں ایمان سے اس مقام پر کھڑا ہوتا ہوں, اور میں جانتا ہوں تو کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. میرے ایام اور میرے بچوں کے ایام سب تیرے ہاتھ میں ہیں, اور میں اپنے اس بہترین مستقبل کو جو تیری جانب سے ہے اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں, یسوع مسیح کے نام سے. آمین, آمین. یہ جنگلوں میں پھر رہا ہے, بھیڑ بکریوں کے ساتھ پھر رہا ہے, اور خدا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی اس ملک کا نظام سنبھال سکتے ہیں؟ اجے مینوں زور لانا پیندا ہے تانوں اتھوں کڈن واسطے. کئیاں لئی نہ گلاں ہوائی نے, پر صاحب اسی تے پیو دادا ہو گیا, مر گئے ایتھے ہی, صفائیاں کر دے کوٹھیاں دیاں. تسی پر صاحب عجیب گلاں کرن ڈے ہوئے تھے. کدے انج بھی ہویا پلا, ساڈا آئین ہی اجازت نہیں دیندا. میں آپ کو بتاؤں, اس پوری دنیا کے آئین ہمارے خدا کے ہاتھوں میں ہیں, اور وہ within no second ان کو چینج کر سکتا ہے. آمین. آپ کے بیٹے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, آپ کی بیٹیاں پرائم منسٹر بن سکتی ہیں. اپنے ساتھ والے سے کہیے, ووٹ میں داں گی, تہاڈی بیٹی پرائم منسٹر بنے گی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کے لیے
خدا کا اتنا بڑا بلاوا ہے، اور جس طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو اگر آپ سمجھ گئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں اس زمین پر زندہ رہوں یا نہ رہوں، آپ میری ان باتوں کو یاد ضرور کریں گے۔ یوٹیوب پر لوگ ضرور دیکھیں گے، فیس بک پر لوگ اسے ضرور اور ریوائنڈ کر کر کے دیکھیں گے، پادری صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ اگر آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں قبول کر لیں اور آپ اس چیز کے لیے فیصلہ کر لیں کہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ سب کچھ میری زندگی کے لیے ہے، وہ میری نسل کے لیے ہے، وہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہ آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بیٹوں، آپ کی بیٹیوں کی زندگیوں میں وہ وقوع پذیر ہو کر رہے گا، اور آپ کی اپنی آنکھیں اسے دیکھیں گی کہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ سب سچ ہے اور پورا ہوتا ہے۔ آمین، آمین، وہ پورا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں داؤد کی زندگی میں اتنا بڑا بلاوا کیوں ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے، جب نعومی بیت لحم سے نکل کر مواب کے ملک میں چلی گئی ہے، روت کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہی وہاں پر گئی ہے اس کا شوہر وہاں مر گیا ہے اور بیٹے بچے ہیں، یہ دو بیٹے، اور اس نے سوچا کہ میں فوراً ان کی شادیاں یہاں کر دوں۔ اب اس نے ان کی شادیاں موابی عورتوں سے کر دی ہیں جو خدا کی قوم میں سے نہیں، یہ غیر قوم کی بیٹیاں ہیں۔ اب روت اور عرفہ اس کی بہویں بنی۔ تھوڑا عرصہ گزرا کہ دونوں بیٹے بھی مر گئے۔ اب جب شوہر مر گیا، بیٹے مر گئے، وہ خود بھی بیوہ ہے اور اس کی دو بہویں بھی اب اس کے سر پر ہیں اور وہ بھی بیوائیں ہیں۔ اب اس کو خبر ملتی ہے کہ خدا نے بیت لحم میں اپنے لوگوں کی خبر لی ہے اور اب وہاں انہیں روٹی کھانے کو ملتی ہے۔ انہوں نے یہ علاقہ اس لیے چھوڑا تھا کہ یہاں کال پڑ گیا تھا۔ اب اس عورت نے یعنی نعومی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ملک کو واپس جاؤں گی، بیت لحم میں واپس جاؤں گی۔ اب جب وہ واپسی کے لیے نکلی ہے تو دونوں بہویں اس کے ساتھ تھوڑی دور تک آ گئی ہیں۔ وہ ان کو کہتی ہے میرے رحم میں اب کوئی بیٹے نہیں ہیں کہ میں انہیں جنوں اور وہ تمہارے شوہر بنے، تم اپنے اپنے میکے کو واپس چلی جاؤ۔ عرفہ کہتی ہے بائے بائے ماما، انہیں چومیا، حق کیتا ہے، چمی لئیے، بائے بائے، تھینک یو۔ آپ جیسی ساس تو پاکستان میں ہر لڑکی کو ملے جو یہ کہے اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے میکے چلی جاؤ، تھینک یو ماما، میری دعا ہے پاکستان کی ہر بہو کو آپ جیسی ساس ملے۔ چمیا، بائے بائے، اپنا خیال رکھنا پلیز، چلی گئی ہے۔ روت اپنی ساس کے ساتھ لپٹ گئی ہے، رونے لگی ہے، زار زار رو رہی ہے۔ اب نعومی روت سے کہتی ہے تیری یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، تیری جٹھانی بھی چلی گئی ہے، تو بھی چلی جا۔ روت وہاں پر ایک فیصلہ کرتی ہے۔ روت کہتی ہے تو مجھے بار بار نہ کہہ کہ میں تیرے پیچھے سے چلی جاؤں، میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ اور پھر خوبصورت اقرار جو وہاں پر ہے، یہ غیر قوم کی بیٹی کا اقرار ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ بنی اسرائیل کی بیٹی نہیں ہے، یہ موابی عورت ہے۔ اس عورت اور اگر آپ استثنا کی کتاب پڑھیں، وہاں پر خدا نے کہا تھا کہ بنی امون اور مواب میری جماعت میں داخل ہونے نہ پائیں، یہ حرام زادے ہیں، یہ دونوں حرام زادے ہیں، بنی امون اور مواب، اور خدا نے کہا یہ میری جماعت میں داخل ہونے نہ پائیں۔ اور اسی جماعت کی لڑکی، اسی خاندان کی لڑکی نعومی کے ساتھ لپٹی ہے اور اس سے کہتی ہے نعومی، آج کے بعد تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ ڈیسیژن تھا کس کا؟ روت کا۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ روت کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیے، یہ اس کی ساس جو ہے انتہائی بوڑھی ہو چکی ہے، اور شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر بھائی مر جائے تو اس کا جو دوسرا بھائی ہو یعنی دیور پھر اپنی بھابھی کے ساتھ بیاہ کرے اور وہ اپنے بھائی کا حق اس کے ساتھ نبھائے۔ اب اس کی اولاد نہیں ہے، نمبر 2 اس کا شوہر بھی مر چکا ہے، وہ بھی بیوہ ہے، لیکن اس کے باوجود روت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گی with zero opportunities۔ کوئی موقع، کوئی امید نہیں ہے کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ملے گا، لیکن روت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی ہر
ایک نا امیدی میں اگر آپ اپنے خدا کو بیچ میں دعوت دے لیں اور اس کو اپنی امید بنا لیں, خدا آپ کے شکست کے مقام کو فتح کا مقام بنا دے گا. آمین, آمین, آمین. اس نے فیصلہ کیا ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑی ہے. جب یہ اپنے شہر میں پہنچے ہیں, اسی کے ایک رابطی رشتہ دار جو نومی کا رشتہ دار ہے وہ ملا ہے, اور ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, اس کا پھر اس کے ساتھ بیاہ ہوتا ہے اور ساس خود اسے بیچتی ہے. کہتے کسی ساس نے بھی اپنی نو کیا وے جا بندہ پسند کر کے میں تیرا ادنا بیاہ کراں گی. او سساں تے کیڑے کٹ دیاں نے, لیکن جب آپ اپنے ٹھیک مقام پر ہوتے ہیں پھر خدا کیڑے کٹنے والوں کو بھی آپ کا ہمدرد بنا دیتا ہے. آمین. اس کی ساس نے بھی, اور خیر ان کی شادی ہو گئی, پھر باقاعدہ شادی ہوئی ان کی. اب جب شادی ہوئی تو جب اس میں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ اولاد داؤد کا پڑ دادا بنا, یعنی روت کی نسل سے داؤد پیدا ہوا ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اب خدا کے ساتھ چلوں گا, خدا کے ساتھ چلوں گی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی پر تو اس کا اثر ہوگا ہی ہوگا, لیکن جو آپ کی نسل اس کا حاصل کاٹے گی وہ آپ کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے. آپ کے بیٹوں کے بیٹے, آپ کی بیٹیوں کے بیٹے, آپ کے بچوں کے بچے, بچوں کے بچے اور ان کے بچے آپ کے ایک فیصلے کا حاصل کاٹتے رہیں گے. اگر آپ نے ایک درست فیصلہ خدا کی حضوری میں اور خدا کی غیرت میں کر دیا, آپ کو اس کا حاصل کاٹنے کو ملے گا. روت نے فیصلہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا کی عبادت کروں گی, وہ خدا میرا خدا ہوگا. اور عرفہ یہ واپس لوٹ گئی ہے, اور تاریخ دان بتاتے ہیں روت کی نسل سے داؤد پیدا ہوا ہے, لیکن عرفہ کی نسل سے جاتی جولیت پیدا ہوا تھا. اور اسی اگلے باب میں 17ویں باب میں داؤد نے جاتی جولیت کو مار گرایا ہے. اگر آپ واقعی یہ خدا نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ تیری نسل دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی. ہیلیلویا. یہ کلام ہے, یہ کلام ہے. جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرتے ہیں, جب اپنے پورے دل سے ہول ہارٹڈلی آپ خدا کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی نسلیں بابرکت ہو جاتی ہیں, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں مبارک ہو جاتی ہیں, اور ان پر آپ کی برکت وہ ان کی زندگیوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور آپ بھی مبارک اور آپ کی نسلیں بھی مبارک ہوتی ہیں. میری نسلیں بابرکت ہیں. آمین. میرے بیٹے بابرکت ہیں. آمین. میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بابرکت ہیں, کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خدا کے ساتھ چلوں گا. آمین, آمین, آمین. روت نے فیصلہ کیا, اور روت کی پیڑھی سے یہ نوجوان, یہ شہزادہ پیدا ہوا ہے, اور خدا اب اس فیصلے کے باعث اسے فیور دے رہا ہے. آمین. کیا آپ فیصلہ کرتے ہیں جب آپ خدا کی حضوری میں ہیں, پھر میں اور آپ ایک ہوں گے, پھر ہم ایک ہوں گے. جو کچھ سنایا جا رہا ہے وہ ریسیو کیا جائے, جو کچھ بولا جا رہا ہے اسے قبول کیا جائے. ادروائز آپ کو یہاں بیٹھنے کی ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کسی کو تصویریں دکھا کے نہیں بتانا کہ میرا کتنا بڑا چرچ ہے. میں چاہتا ہوں میرے پاس 10 لوگ ہو, 5 لوگ ہوں, لیکن وہ واقعی کلیسیا ہو جن کے لیے خداوند جب آسمانوں سے آئے تو ہم سب کے سب اڑ کر اس کا استقبال کریں, اور ایک روح بھی پیچھے نہ بچے. میں نے نمبر نہیں چاہیے تھا کتنے بندے بیٹھے سن, کتنے کاؤنٹ کرو کتنے بندے. نو, میں بے وقوف نہیں ہوں. مجھے ایک مسیح کا بدن بنانا ہے. مجھے نمبرز نہیں چاہیے ہیں, مجھے مسیح کا بدن بنانا ہے جنوں یسو لین لے آ رہا وے. اور میں آپ کو بتاؤں, لولی لنگڑی تے ستی کلیسیا نو نہیں لین آ رہا. اوتھے جا کے عبدالآباد تسی پرستش کرنی ہے یسو دی. وہاں پر سب کے سب خداوند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا, اور آدمیوں کے سر خداوند کے قدموں میں ہوں گے, اور ہم اس کی ورشپ کر رہے ہوں گے. ہم کہہ رہے ہوں گے قدوس 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 رب الافواج ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. ہم سب کا سب اس کی پرستش کریں گے. آمین, آمین.
آمین آمین. آپ کے بیٹے مبارک ہیں, آپ کی بیٹیاں مبارک ہیں, آپ کے بچوں کے بچے مبارک ہیں, آپ کے بچوں کے بچوں کے بچے مبارک ہیں, آپ کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے مبارک ہیں. آمین 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 آمین. کہیے یہ کلام میرے لیے ہے, میری نسلیں مبارک ہیں, کیونکہ خدا نسلوں کا خدا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. خدا نسلوں کا خدا ہے. اچھا یہاں پر کہتا ہے, خدا کہہ رہا ہے تو سینگ لے, اس میں تیل ڈال اور جا, میں تجھے بیت لحمی یسی کے پاس. دیکھیے ذرا, بیت لحم کا ذکر آیا. بیت لحمی یعنی بیت لحم کا جو یسی ہے اس کے پاس میں تجھے بھیجتا. اور یہ رود کی نسل سے چلا آ رہا ہے, رود کی نسل سے. اور خدا اس سے کہہ رہا ہے بیت لحمی یسی کے پاس جا. میں آپ کو بتاؤں, خدا آپ کے ماضی کے کیے گئے نیک عملوں کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے. آمین آمین. روت کا ایک نیک عمل, اس کا ایک درست فیصلہ اس کی نسلوں کے لیے بھی باپ برکت بن گیا ہے. آمین. اور جب میں نے روت کی کتاب پڑھائی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کا ایک درست فیصلہ آپ پر آپ کی منزل کو واضح کر دیتا ہے, اور اس کے برعکس آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ سے آپ کی منزل کو چھین بھی لیتا ہے. عرفہ سے اس کی منزل چھن گئی ہے, اور پھر اس کی نسل بھی آپ دیکھیے, اس کی نسل کو داؤد نے زمین پر گرایا ہے. آمین. آپ کا ایک درست فیصلہ. بیت لحمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے. یہاں اگین خدا اس چیز کو کلیئر کر رہا ہے کہ چناؤ سموئیل تیرا نہیں ہے, چناؤ کس کا ہے؟ میرا ہے. خدا کا چناؤ اور انسان کا چناؤ. اور یہاں پر خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے, بنی اسرائیل کی طرف سے نہیں, کیا کیا ہے؟ بادشاہ چنا ہے. آمین. میرے ساتھ اگر آپ دیکھیے رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب. لیکن انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی, کئی نبی اور معلم تھے, یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے, اور لوکیوس قرینی, اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا, اور ساؤل. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا. اب یہاں بھی خدا ہم کلام ہے, روح القدس ہم کلام ہوا ہے. اور روح القدس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تب روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے کس نے؟ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ کس نے؟ میں نے ان کو بلایا ہے. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں, میرا بلاوا آسمان سے ہے, میری خدمت آسمان سے ہے. میں شکر گزار ہوں, اس چیز کو تو نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا, تو نے مجھے اپنی مرضی سے بلایا ہے, تو نے میری زندگی میں بلاوا رکھا ہے, کالنگ رکھی ہے, خدمت رکھی ہے, اور اب میں تیری مرضی کے مطابق تیری خدمت کروں گا. یہاں پر روح القدس کہہ رہے ہیں کہ اس کو, روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. اور یہاں واپس آئیے پلیز اسی ریفرنس پر. خدا کہہ رہے ہیں میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے. اپنی طرف سے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا چناؤ آسمانوں سے ہو چکا ہے, آپ کی خدمت آسمانوں سے مقرر ہو چکی ہے. آپ نے اب صرف اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, آپ نے انجیل سنانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, آپ نے نجات کا پیغام دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کی منادی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. آپ نے صرف پیش کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یسوع مسیح نے میرے گناہ معاف کیے ہیں, وہ آپ کے بھی گناہ معاف کر سکتا ہے. ہیلیلویا. آپ کو صرف یہ منادی کرنی ہے کہ اس زمین پر ایک ہستی ایسی پیدا ہوئی ہے جو گناہ معاف کرتی ہے, کیونکہ اس کی
کی پیدائش پر آسمانوں سے فرشتے نے مریم سے کہا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ آپ کے منہ پر یہ بات ہونی چاہیے، آپ کے کردار میں یہ بات ہونی چاہیے، آپ کا لائف سٹائل یہ ہو کہ آپ نے یسوع مسیح کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ کے لیے یہ خدمت آسمانوں سے مقرر ہو چکی ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ کہتے ہیں میں نے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ اب میں اس کو ذرا شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سموئیل چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور 6 آیت سے دیکھیں جب وہ آئے، 5ویں آیت میں یہ یسی سے کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بلا لے، میں اس کام کے لیے آیا ہوں، اور 6 آیت میں لیکن جب وہ آئے تو الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خدا کا ممسوح اس کے آگے ہے۔ الیاب پیلوٹا تھا، سب سے بڑا بیٹا یہی تھا یسی کا۔ بعض کا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو نمبر 1 ہے وہ نمبر 1 ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے، اور جو آخر ہیں انہیں خدا اول کر دے گا۔ آمین، آمین، آمین۔ آپ بھی سوچ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا تو فیملی بیک گراؤنڈ بھی کوئی نہیں ہے، ہمارے تو پوری فیملی میں خدا کا شکر کوئی خادم نہیں ہے دور دور تک جو ہمیں انجیل سنائے، جو ہمیں ڈسٹرب کرے۔ خدا کا شکر ہمارے ہاں تو پائی نہیں ہے کوئی بھی، پینتیکاسٹل نہیں ہے کوئی بھی۔ خدا کا شکر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ جو شکر گزاری کر رہے ہیں، این ممکن ہے خدا آپ ہی کے منہ میں انجیل ڈال کے آپ کو آپ کی خاندان کی نجات کے لیے کھڑا کر دے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں خدا کچھ بھی کر سکتا ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں خدا کسی صفائی والے نے چوک کے تھے پرائم منسٹر بنا سکتا ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں خدا کوٹھیاں کرنے والی نو ایجوکیشن منسٹر بنا سکتا ہے؟ جڑے کوٹھیاں جاندیاں نے وہ نہیں کہہ رہی ہیں کچھ بھی، کہہ رہی ہیں تے سانوں پتہ ہے نا صبح تو لے کے شاماں کنج پیندیاں نے، تانوں یہ نہیں پتا کہ خدا حالت نو کنج بدل داوے۔ میں آپ کو اس مقام پر لانا چاہ رہا ہوں جہاں خدا آپ کی حالت کو بدل ڈالتا ہے، اور خدا کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اب جب یہ جاتا ہے تو پیلوٹا سامنے آتا ہے، اور سموئیل کہتا ہے یہ نبی اور یہ بھی دھوکہ کھا گیا ہے، کہتے ہیں یقیناً خدا کا ممسوح اس کے آگے ہے۔ خداوند نے وہیں اس کو کریکٹ کیا ہے۔ یہ ذرا ڈیل ڈول بھی اس کی اچھی تھی، جسامت بھی اچھی تھی، قد و قامت والا شخص تھا، اور سموئیل کہتا ہے یہ زبردست ہے، یہ خوب بادشاہ ہوگا۔ 7ویں خداوند نے سموئیل سے کہا تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے، بائبل کیا کہہ رہی ہے، ناپسند کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ جو آپ کے آئیڈیل بن چکے ہیں، خدا کہہ رہا ہے میری بیٹی، وہ جو آپ کی آئیڈیل بن چکی ہیں، خدا کہہ رہا ہے میرے بیٹے، میں نے انہیں، جن سے 1 گھنٹہ بات کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے میں نے انہیں، جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جن کے لیے آپ نے اپنی لائف رسک پر لگا دی ہے، میں نے انہیں بڑی خوبصورت بات آگے لکھی ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ ہیلیلویا! خداوند کس پر نظر کرتا ہے؟ دل پر نظر کرتا ہے۔ خداوند کس پہ نظر کرتا ہے؟ دل پہ نظر کرتا ہے۔ اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا ہے۔ داؤد کا دل اور خدا کا دل یہ آپس میں ملتے تھے۔ ہیلیلویا! الیاب بڑا خوبصورت ہے، آپ کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ جاننا ہے آپ کا دل خداوند کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ مجھے خداوند سکھا رہا ہے، میں پچھلے کافی عرصہ سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا میں نے شروع کی ہوئی ہے، خدا میرے دل کو اپنے ساتھ راست کر لے۔ آپ یہ دعا کیا کیجئے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے ان کے دل مجھ سے دور ہے اور یہ ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی ہے، اور پھر خدا انجیل میں پھر آ کے یہ شکوہ کرتا ہے۔ خداوند نے کہا یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ تم ہونٹوں سے تو میری تعظیم، لیکن تمہارے دل مجھ سے، اپنے دل کو خدا کے ساتھ درست کیجئے۔ خدا کو اس گوشت کے اس لوتھڑے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں انسان صورت پر نظر کرتا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن خدا دل پر نظر کرتا ہے۔
اچھا اب یہ پیلوٹا ریجیکٹ ہو گیا. یسی نے ابیناداب کو بلایا, یہ دوسرے نمبر پہ بیٹا ہے اس کا, اور سموئیل کے سامنے سے نکالا. اس نے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا. اب دیکھیے ذرا, اس کے کان جو ہے اب خداوند کے ساتھ لگ گئے, اس کا دل کنیکٹ ہو گیا خدا کے ساتھ ایک دم. اب خدا نے نہیں کہا کہ میں نے اس کو نہیں چنا, اب یہ خود سے کہہ رہا ہے الیاب بھی نہیں, ابیناداب بھی نہیں. پھر یسی نے سما کو آگے کیا, یہ تیسرے نمبر پر تھا. اس نے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا. اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سموئیل کے سامنے سے نکالا, اور سموئیل نے یسی سے کہا کہ خداوند نے ان کو نہیں چنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, خادم اگر واقعی مرد خدا ہے, اس کو آسمانوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو چننا ہے, آگے لانا ہے, مقرر کرنا ہے, ساتھ کھڑا کرنا ہے. خادم کو پتہ چلتا ہے. یہاں پر 7 بیٹے اس کے سامنے پیش کیے گئے, اور سموئیل کہتا ہے خدا نے ان 7 میں سے کسی کو نہیں چنا. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں, بڑے ٹیلنٹس ہیں مجھ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میرے پاس یہ بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, خدا آپ کے ٹیلنٹس کو نہیں, خدا آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے. خدا نکموں, بے وجودوں اور حقیروں اور کمینوں کو چنتا ہے, جو اس بات پر فخر کرنے کے لائق ہی نہ ہوں کہ میں اپنے ٹیلنٹس کی بنیاد پر خدا کی خدمت کے لیے آیا ہوں, میرے اندر یہ ایبلٹیز ہیں, میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں, اس بنیاد پر میں آگے آیا ہوں. نہیں, اس بنیاد پر آپ نوکری تو کر سکتے ہیں, آپ گورنمنٹ سروس, پرائیویٹ سروس تو کر سکتے ہیں, آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں, لیکن خدا کی بارگاہوں میں آنے کے لیے, اس کے گھر کی خدمت کے لیے آپ کا دل خداوند دیکھتا ہے. آپ کے سرٹیفکیٹس, آپ کی ڈگریاں, آپ کا سی وی, آپ کا ایکسپیرینس, یہ خدا کے سامنے ہیچ ہے, زیرو ہے. لیکن اگر آپ دل کے سچے ہیں, پھر خدا آپ کو کیچڑ میں سے بھی نکالے گا اور آپ کو مقرر کرے گا, اور آپ کی ان ایبلٹیز کو خدا اپنی ایبلٹیز میں بدل ڈالے گا, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ صلاحیت تو میرے اندر تھی نہیں, اب یہ صلاحیت کس طور پر میرے اندر آئی ہے, اور میں کس طور پر خدا کی بادشاہت کے لیے سرگرم عمل ہوں اور خدا کے کام میں آ رہا ہوں. آمین کہنا تھا. آمین, آمین, آمین. یہ لمبے قد کے ہیں, یہ دیو قامت ہے, خوبصورت ہیں, ہینڈسم ہیں, لیکن خدا انہیں رد کر رہا ہے. آپ کی کاملیت خدا کے سامنے زیرو ہے. آپ اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے راست باز نہیں ٹھہرتے, آپ یسوع مسیح کے خون کے باعث راست باز ٹھہرتے ہیں. آمین. اس کو خدا کہتا ہے یہ 7 یہ کاملیت کا عدد ہے, 7 کا عدد. اور خدا کہہ رہا ہے یسی, جسے تو کاملیت سمجھ رہا ہے وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے. یہ 7 تیرے لیے ہوں گے, ان میں سے کوئی بھی میرے لیے نہیں ہے. اب سموئیل تھوڑا پریشان ہوتا ہے. سموئیل اس سے پوچھتا ہے, 11ویں آیت, پھر سموئیل نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ سوالیہ نشان آگے. اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے. اب اس نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں ہے, کیا کرتا ہے, خود ہی کہہ رہا ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے. وہ نہیں اس لائق کہ اس کو انوائنٹ کیا جائے, مسا کیا, وہ تو میٹرک بھی پاس نہیں جے, وہ تے سپلیاں 9 واری دے چکے اج تک کلیئر نہیں ہوئیاں. وہ تے نکھٹو جے, ساڈے گھر چ نکما ترین ہوئی ہے. ایک چھوٹا ہے, وہ جو بہت چھوٹا ہے, وہ اس لائق نہیں کہ وہ کوئی خدمت کر سکے, اس کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے, ان پڑھ ہے, بھیڑ بکریاں چراتا ہے, وہ تو بدبودار لڑکا ہے. سموئیل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی زندگی میں جو بلاوا خدا کی طرف سے ہے, آپ کسی بھی حالت میں کیوں نہ چلے جائیں, خدا آپ کو اس سچویشن سے نکال لیتا ہے. خدا آپ کو ان سرکمسٹانسز سے نکال لیتا ہے. یس, بلند آواز سے کہیے ذرا, خدا آپ کو اس حالت سے نکال لیتا ہے. خدا آپ کو اس قبضے سے چھڑا لیتا ہے.
خدا آپ کو ان چیزوں میں سے باہر نکال کھڑا کرتا ہے اور اپنے آپ پر یعنی چٹان پر کھڑا کر کے کہتا ہے دیکھ میں نے تجھے مقرر کیا ہے. اور جب داؤد کو مقرر کیا ہے پھر یہی داؤد کہتا ہے میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا. اسے پتا ہے کہ خدا مجھے بھیڑ سالوں میں سے نکال لایا ہے, اس نے مجھے اپنی بنی اسرائیل کی نگہبانی کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. اور رب وہ اپنے مضبوط پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اسے خداوند نے بلایا ہے. آمین. آپ اپنے ساتھ والے سے کہیے آپ کو بھی خدا بلا رہا ہے. اس سے پوچھیے آپ تیار ہیں؟ آمین. آپ شاید دل میں سوچیں نہیں I'm not ready, میں تو تیار نہیں ہوں, میں تو آج ایسے ہی چرچ آیا ہوں, آج میں نے سوچا موسم تھوڑا اچھا ہے تو چلو چرچ چلتے ہیں, پسینہ کم آئے گا. آپ اگر گھر پر بھی ہوتے, آپ کی زندگی میں بلاوا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں بلاوا ہے. آمین. آپ ریڈی ہوں یا نہ ہوں, آپ کا بلاوا آپ کو تیار کر لے گا. آمین. آپ کا بلاوا آپ کو تیار کر لے گا. آمین. میں نے جیسے ہی خداوند کو قبول کیا میرا بزنس سارے کا سارا کولیپس ہو گیا. جو مارکیٹ سے میں نے لاکھوں روپے لینے تھے میں مارکیٹ کا مقروض ہو گیا, سب کچھ ختم. دوسرا یہ ہوا میں نے بپتسمہ لے لیا اور میں ایک سیمینار میں تھا اور وہاں پاسٹر رک یہاں ابھی نہیں آئے ہیں, پرانے چرچ میں آئے تھے, وہ ٹیچ کر رہے تھے. میں ایسے ہی پیچھے چیئر پہ بیٹھا تھا. بائی دا وے میں ریڈی نہیں تھا تو میں تصویریں بنا بنوں کے پیچھے بیٹھا. سیمینار ختم ہوا اور اب وہ یہاں سے چلتے ہوئے وہاں پر آئے. زبردست بہت گہرے خادم ہیں خدا کے. انہوں نے میرے سر پہ جیسے ہی ہاتھ رکھا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے مجھ پہ نبوت کی. انہوں نے کہا شوکت سن, خداوند تیرا خدا فرماتا ہے تجھے شاید میری ضرورت نہیں لیکن مجھے تیری ضرورت ہے. تجھے میں استاد کی نعمت کے لیے بلاتا ہوں, تو ان کو سکھائے گا جو بڑے مجموعوں میں کلام سناتے ہیں. یہ بات ہے 2005. خیر وہ نبوت ہو گئی. اب سارے آئے جناب, وہ ملیں, جفیاں ڈالیں, بھائی تھوڑے لیے زبردست نبوت. میں کہیں نبوت کی ہوں ہے؟ نہیں خدا نے کلام کیتا ہے تھوڑے لیے. اب میرے لیے یہ بالکل نیا تھا, میری کوئی سمجھ میں نہیں تھا کہ یہ کیا کیا ہے خدا نے, کیا کہا ہے خدا نے, کیسے ہوگا. اب لٹرلی میں نے اس چیز کو ان نوٹس لیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے جو ہو گیا میں کی کرا. خیر وہ چیزیں بعد میں مجھے یاد آنے لگی اور وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پھر اس کے بعد خدا مجھ سے خواب میں ہم کلام ہوا. میں سو رہا تھا اور خدا مجھ سے ہم کلام ہوا. خدا نے کہا کہ میں رات کو سو رہا, کس نے جگایا مجھے. میں نے اٹھ کے انجلینا کو دیکھا, میں نے کہا یہ بھی سو رہی ہے اور یہ کیا معاملہ ہے, کس نے جگایا. میں ابھی سوچ رہا تھا تو مجھے ایک آواز سننے کو ملی, شوکت اٹھ اور منادی کر. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کس کی آواز ہے کمرے میں. میں ابھی پھر میں کنفیوز تھا, پھر آواز سننے کو ملی, شوکت اٹھ اور منادی کر. میں ایک دم سے میرے منہ سے نکلا, میں کہا خدا اگر یہ تو ہے تو ثابت کر, نہیں تو میرے ساتھ ڈرامے نہ کر. خدا نے کہا امثال 8 باب پہلی آیت پڑھ. اب میں فوراً اٹھا, میں نے لائٹ آن کی. بائبل تو میرے پاس تھی نہیں. اب میں نے انجلینا کی بائبل پکڑ. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا امثال کتنے ہوندی ہے تے 8واں باب کتنے ہوئے گا. خیر میں وہ انڈیکس میں گیا, صفحہ نمبر کے ذریعے ڈھونڈا, امثال نکالی. 8واں باب پہلی آیت میں لکھا تھا کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا. خدا خود میرے کمرے میں مجھے وزٹ کرنے کو آیا تھا. جب میں نے یہ آیت پڑھی میں اپنے بستر پہ اوندھے منہ گرا اور صبح تک میں صرف ایک دعا کر رہا تھا اور وہ دعا یہ تھی, خدا میرے گناہ مجھے معاف کر دے, میں گنہگار ہوں, میری بد کرداریاں بدعمالیاں مجھے معاف کر دے. کسی نے مجھے ریپینٹنس کی دعا میں لیڈ نہیں کیا کہ میرے پیچھے ہے دعا کر, توبہ دی دعا ہے, کسی نے لیڈ نہیں کیا. اور صبح تک میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور میں اسی طرح اوندھے منہ اپنے بیڈ پہ پڑا تھا اور میری آنکھ کھلی. میں نے سب کچھ انجلینا کو بتایا. میں نے سفیر صاحب کو فون کیا. پاسٹر صاحب کہتے ہیں شوکت خدا تجھے بلا رہا ہے, آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں. خدا کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. خدا آپ کی زندگی میں بلاوا رکھتا ہے اور خدا اس بلاوے میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے. آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں, خدا کو اس سے کوئی غرض. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں, خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. خدا جب اپنا کلام نازل کرتا ہے, خدا جب آپ سے بات کرتا ہے, خدا اس کو پورا کر کے رہتا ہے. آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں, یہ آپ کا قصور ہے. خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا اور پھر آپ کے وسیلہ سے بھی پورا ہوگا. آمین. آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں, خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کا کلام تیار کھڑا ہے کہ وہ آپ کو تبدیل کر کے رکھ دے. آمین.
आमीन। और फिर मैं ZBS में भी चला गया, मैंने BTH भी कर लिया, मैं MDiv भी हो गया और अब बाइबल कॉलेजेस में पढ़ा भी रहा हूँ और आपको कलाम भी सिखा रहा हूँ। खुदा ने मनो उस्ताद दी नेमत ली बुलाया सी, ऐ मैं समझना बोनस खुदा ने दे देता है, लेकिन मैं दोनों खिदमतों को मुसलसल इंजॉय करता हूँ, टीच करते हुए भी और मुनादी करते हुए भी। ये खुदा की मेहरबानी है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा। मैं ऐसे ही थोड़ी यहाँ पर टप के मैं कहना तुहाडे बेटे तुहाडियां बेटियां है बनन गए, वो बनन गए। ये झूठ नहीं, ये सच है। मेरी अपनी जिंदगी में ये सब कुछ पूरा हुआ है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल जिसके पास अपनी बाइबल ही नहीं थी उसको खुदा ये कह रहा है कि तू टीच करेगा और तू उनको टीच करेगा जो बड़े मजमों में कलाम सुनाते। और खुदा लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस दे रहा है, मुझे ले रहा है, लेके फिर रहा है पूरे पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर भी। जब आप अपने आप को खुदा के बुलावे में पेश कर देते हैं, फिर आपकी कमियों को, आपके घाटों को एबिलिटीज में, काबिलियतों में खुदावंद खुद तब्दील करता है। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं। जिसके पास अपनी बाइबल ही कभी नहीं थी वो अब दूसरों को बाइबल पढ़ाता, बाइबल सिखाता है। आपके पास भी, आप क्या सोच रहे हैं हमारा तो अभी अपना घर कोई नहीं है, हम किराए के मकानों में हैं, हम जद्दी पुश्ती बाप दादा से एक एक कमरे में रह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अपने घर होंगे। बैरियर टाउन में DHA में आपके अपने घर होंगे। ना सिर्फ अपने घर होंगे, आप एक घर में रहेंगे और आप 2, 3, 4 घर किराए पर देंगे और आप वहां से इनकम जनरेट करेंगे। ये मैं आपकी जिंदगी में प्रोफेटिकली रिलीज कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। हालेलुया। मुझे नंबर इकट्ठा नहीं करना, मुझे वो लोग चाहिए जो सीखना चाहते हैं और जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आमीन। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, मुझे वो लोग चाहिए। आमीन। ढूंढमट्टे नहीं चाहिए। घर में भी सोए, यहाँ भी सोए, सातों रद्द हो गए, छोटा रह गया है। ओए छोटे जा चावल लेके आ, ओए छोटे पाना लेके आ, ओए छोटे ओनु सीधा करके ला, ओए छोटे उधर टायर खोल दे, छोटे चाह लेके आ। मैं आपको बताऊं, ये वही छोटा था जिसे खुदा ने चुना और उसे बड़ा कर दिया है। ये वही छोटा था, ये वही छोटा था जिसे खुदा ने चुना है। आपके घर में कोई निकम्मा है, कोई सुस्त है, कोई ढीला है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं खुदा उसकी जिंदगी में भी बुलावा रखता है और उसे भी चुनेगा, अलग करेगा, मुकर्रर करेगा और उसे अपने जलाल का बायस बना देगा। बहुत से लोगों को हैरान कर देगा और लोग उसके बारे में कह उठेंगे कि क्या ये भी नबियों में से है, क्या ये भी खादमों में से है। लेकिन मैं इसके बारे में कहता हूं खुदा आसमानों से कहेगा हाँ ये भी नबियों में से है, हाँ ये भी खादमों में से है। आमीन, 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 हालेलुया। एक छोटा रह गया है। आप शायद ये सोच रहे हैं पता नहीं ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਨਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆएगा, पता नहीं ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ने सिखांदा भी है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके उस छोटे, आपकी उस छोटी की जिंदगी में खुदा का बुलावा है। आपने जहाँ उसे मजदूरी करने के लिए भेजा है वो दुकान वो ख़रीद लेगा, वो प्लाज़ा वो ख़रीद लेगा। आपकी बेटियां जिन घरों में काम करने के लिए जाती हैं वो घर उनके हैं, खुदा ने उन्हें उनकी मिरास के लिए दे दिया है। अगर आप वाकई इस कलाम को कबूल करते हैं, आपको पता है आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है। आमीन। ये मिरास हमारी मिरास है, हम इसे डिक्लेयर करते हैं। मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी। जिस घर में तुझे किराया देना भी मुश्किल है, इस चीज को नबूवती तौर पर अपनी जिंदगी में लीजिए, आप उस घर को खरीदेंगे। अगर आप ये सोच ही लेकर चले गए, आप इसे खरीद लेंगे, आप इसे खरीद लेंगे। यस, आप खरीद लेंगे, आप खरीद लेंगे। आप खुदा की निगाह में हैं,
آپ کی زندگی میں خدا کا بلاوا ہے. آپ جو بچا کھچا کھا رہے ہیں, آپ جو بچے ہوئے ٹکڑے کھا کر گزارا کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ کے اپنے ہوٹلز ہوں گے, آپ کے اپنے ریزورٹس ہوں گے, آپ کے اپنی ایسی مقام, ایسی جگہ ہوں گی جن کو دیکھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کہہ سکیں گے یہ سب کچھ تو میں اپنی بساط میں کر ہی نہیں سکتا تھا. اس سب کچھ کے پیچھے خدا کی ذات ہے. آمین. یہ چھوٹا ہے, یہ رہ گیا ہے. کہتے چھوٹا رہ گیا ہے. وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے. سموئیل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج, کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آئے. دوسرے لفظوں میں سموئیل یہ کہہ رہا تھا, یسی جن 7 کو تو نے پیش کیا ہے انہیں اب نکال لے جا, اور جس کو تو نے ہائیڈ کیا ہے اب اس کو لے کر کے آ. ہاں ہاں, آمین آمین. سموئیل نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو بلا. اس نے بڑا واضح میسج اس کو دیا ہے, اور اس نے انہی 7 کو پیش کیا ہے, چھوٹے کو رہنے دیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے آفیسز میں, سکولز میں, کالجز میں, ایڈمنسٹریشن میں, وہ لوگ جو آپ کو مسلسل دبا رہے ہیں, آپ کے گلی محلے والے, آپ کے پڑوس والے, غیر قوم جو آپ کو دبا رہے ہیں, مسلسل دبا رہے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہی آپ کو اٹھانے کا باعث ٹھہریں گے, وہی آپ کو سامنے لانے کا باعث ٹھہریں گے, اور وہی جو آپ کی انسلٹ اور ذلت اور رسوائی کا باعث ہے وہی آپ کی عزت کا باعث ٹھہریں گے. ہیلیلویا. وہی آپ کی عزت کا باعث ٹھہریں گے. آپ شاید سوچ رہے ہیں میری یہ بیٹی نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, میرے اس بیٹے نے بڑا دکھ دیا ہے, وہی آپ کی عزت کرنے والے ہیں. میں آپ کو یہ پروفیٹیکلی آپ کی زندگی میں اس چیز کو ریلیز کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. اب یسی کو پریشانی لگ گئی ہے, اور یسی اس سے ڈر بھی رہا ہے کہ میں نے 7 کو تو پیش کیا ہے, 7 ریجیکٹ ہو گئے ہیں, اور اب یہ کہہ رہا ہے 8ویں کو بھی بلا لے. میں آپ کو بتاؤں 8 کا عدد ایک نئے دور کا عدد ہے, ایک نئے آغاز کا عدد ہے. آمین. سموئیل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج, کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے. سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا. اب یسی ہی نے اسے بلوایا ہے. کس نے بلوایا ہے؟ جس نے اسے بھیجا تھا نا جنگل بیلوں میں, اسی نے پیغام بھیجا. ہو سکتا ہے آپ نے بھیجا جا چھوٹے نو لے کے آ, تے پیار نہ لے کے آئی, ان کے منہ تے چھٹا بھی مار لے, آج جدا انٹرویو ہوئی. اسے اندر لایا ہے. وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا, اور خداوند نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر. مورخ بتاتے ہیں, تاریخ دان, کہ داؤد اپنی ارلی ٹینز میں تھا, یعنی یہ 13, 14, 15 سال کا لڑکا تھا, اور خدا کیا کہہ رہا ہے سموئیل سے, اٹھ اور اسے. اب آپ دیکھیے ذرا, جو بڑے بڑے تھے, قداور تھے, دراز قامت سے, انہیں چھوڑا, رد کیا, اور یہ ایک لڑکا سا ہے, اور خدا کہہ رہا ہے اٹھ اور اسے مسا کر. کیونکہ وہ کون؟ جسے, ہاں شاباش, جسے میں نے بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کرنا ہے, وہ لڑکا. آپ میں سے کتنے کہہ سکتے ہیں جو مستقبل کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور سینیٹرز ہوں گے وہ میرے گھر میں ہیں؟ کہیے میرے پیچھے, جو مستقبل کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز ہیں وہ میرے گھر میں ہیں. جو سینیٹرز اور منسٹرز ہیں وہ میرے گھر میں ہیں. جو ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے وہ میرے گھر میں ہیں. جو مبارک بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ میرے گھر میں ہیں. جو خدا کی نسل اور اس کی میراث ہے وہ میرے گھر میں ہے. پاکستان کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے. آمین آمین. کہتا ہے اس لڑکے کو مسا کر تاکہ یہ لڑکا کیا ہو. بھئی آپ کا خادم جب چیختا چلاتا ہے تو وہ ہوا میں تو مکے نہیں مارتا نا. یہ بائبلی تعلیم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, اس لڑکے کو, اچھا یہ تو چرواہا ہے, یہ تو بھیڑ بکریاں چراتا ہے, اسے حکومت چلانے کا کیا, اس کو کوئی ہنر نہیں ہے, اسے کچھ پتا نہیں ہے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. آپ کی اگر ابھی تک یہ سوچ ہے نا, ہمیں تو نہیں پتا حکومتی کام کیسے چلتے ہیں, وہ تو پادری صاحب نا بس جذباتی ہو کے نا
بڑا کچھ کہہ کو جاتے ہیں, ہم بھی سن لیتے ہیں, اب ظاہر ہے ان کو کچھ کہہ تو نہیں نہ سکتے. اس کے پاس اختیار ہے, وہ آپ سے سب کچھ کہہ سکتا ہے. اور وہ آج کی صبح آپ سے یہ کہہ رہا ہے, آپ اور آپ کے گھرانے, آپ کے خاندان کا ہر ایک فرد بلایا ہوا ہے, چنا ہوا ہے, اور اس کی زندگی میں خدمت ہے. جنہیں آج مخصوص کیا جائے گا, ان کی زندگی میں خدا کی خدمت ہے. جو بھی گنہگار ہیں, جو نجات نہیں پا چکے, ان کی زندگی میں بھی خدا کا بلاوا اور اس کی خدمت ہے. اور جو بلائے جا چکے ہیں, نجات پا چکے ہیں, ان کی زندگی میں بھی خدا کی خدمت اور بلاوا ہے. آمین, آمین, آمین. اب دیکھیے, کہتا ہے اٹھ اور اسے مسا کر کیونکہ وہ یہی ہے. تب سموئیل نے تیل کا سینگ لیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سینگ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. خدا نے اسے کیا کہا تھا, تو اپنا سینگ لے اور اس میں تیل ڈال اور جا. اب یہ اٹھا ہے اور اس نے اپنا سینگ لیا ہے, تیل کا سینگ لیا, اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا. میں مسا کرنے پر آتا ہوں, لیکن سینگ کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو داؤد ہے یہ خدا کی طرف سے چنا ہوا تھا, اور جو ساؤل تھا یہ بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی. اب دیکھیے بڑا فرق ہے یہاں پر, جب ان دونوں کو انوائنٹ کیا جا رہا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. جو خدا کا چناؤ ہے, جسے خدا نے چنا ہے, اس کے لیے جب انوائنٹ کیا جا رہا ہے, مسا کیا جا رہا ہے, اس کے لیے سینگ ہے, اور یہ ببلیکل ہے. یہ بائبل کی بنیادوں پر یہ بات ہے کہ سینگ لے کر جایا جائے اور خادموں کو مسا کیا جائے. لیکن جب ساؤل کو مسا کیا گیا ہے, ساؤل کے لیے دیکھیے ذرا کیا ہوا ہے. پہلا سموئیل 10واں باب. پھر سموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی. خدا کا چناؤ اور انسان کا چناؤ. واپس آئیے جی 16ویں باب پہ دوبارہ اسی حوالے میں 13ویں. تب سموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا, اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی. زور سے نازل ہوتی رہی. میں آپ کو بتاؤں, روح القدس جو ہے وہ مسا شدہ لوگوں پر آ کر ٹھہرتا ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں پر جن کی زندگی میں خدا کا بلاوا ہوتا ہے. آمین, آمین. اس پر صرف تیل انڈیلا گیا ہے, اور کیا لکھا ہے, اور خدا کا روح اس دن سے داؤد پر زور سے نازل ہونے لگا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر خدا کا روح زور سے نازل ہونے لگے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر خدا کا روح زور سے نازل ہونے لگے؟ آپ کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. This is it. بس آپ کو یہ کرنا ہے. آپ میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو, اپنے ساتھ والے سے پوچھئے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. بھیڑ خانہ میں سے بلا لیا ہے, بھیڑوں کے بیچ میں سے نکال لیا ہے, کوئی ایکسپیرینس نہیں, کوئی تجربہ نہیں ہے, اور خدا اس کو کہہ رہا ہے تو آج کے بعد بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا. آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا آپ کی حالت کو بدلنا چاہتا ہے؟ آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا آپ کے درجات کو بہت اونچا لے کر جانا چاہتا ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف خدا کر سکتا ہے؟ کیا آپ کا پختہ ایمان ہے کہ یہ سب کچھ خدا کر سکتا ہے؟ کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس نے آپ کو بلا رکھا ہے, آپ کی زندگی میں اس کا بلاوا ہے؟ کیا آپ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ کلام ہو رہا ہے وہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ہے, وہ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے ہے,
وہ آپ کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے لیے ہے. یہ کلام نسل در نسل آپ کی میراث ہے. میں نے کہا یہ کلام نسل در نسل آپ کی میراث ہے. آپ ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ؟ آپ ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ؟ یہ کلام آپ کے لیے ہے. یہ کلام آپ کے بیٹوں کے لیے ہے. یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہے. یہ آپ کی نسلوں کے لیے ہے. کیونکہ خدا نسلوں کا خدا ہے. ہاللویا! خدا نسلوں کا خدا ہے. ہاللویا! وہ نسلوں کا خدا ہے. وہ نسل در نسل برکت دینا چاہتا ہے. آمین. آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. سب اپنی آنکھیں بند کیجئے, اپنے سروں کو جھکائیے اور خدا سے کہیے, خدا میں حاضر ہوں. خدا میں حاضر ہوں. میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو. خدا میری اس وقت حالت شاید داؤد سے بھی بدتر ہے. میرا کوئی پرسان حال نہیں. میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا, سب سے نکما, سب سے نکمی ہوں. ہاں خدا, شاید میرے گھر والے بھی مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں. گلی محلے والے, خدا معاشرے والے, سوسائٹی میں سب لوگ مجھ سے متنفر ہو چکے ہیں, بیزار ہو چکے ہیں. لیکن میں نے آج سیکھا ہے, وہ جو نکمے ہیں, وہ جو بے وجود ہیں, وہ جو حقیر ہیں, وہ جو کمینے ہیں, ہاں خدا تو نے انہیں چن رکھا ہے. ان کی زندگی میں تیرا بلاوا ہے. ان کی زندگی میں تیری قدرت ہے. ان کی زندگی میں تیری کالنگ ہے. خدا میں اپنے آپ کو تیرے سامنے لاتا ہوں. میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے, میرے اندر کوئی ایبلٹی نہیں ہے. ہاں خدا میں نکما, بے وجود اور حقیر ہوں. ہاں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جب تو مجھے چن لے گا, جب تو مجھے بلا لے گا, تو خدا تو میری کمیوں کو کثرت میں اور میرے گھاٹوں کو برکت میں بدل ڈالے گا. ہاللویا! کہ یہ دعا مانگیے. سنیے آپ لوگ بھی اور وہ جو لائیو دیکھ رہے ہیں, سنیے, خدا آپ کی لعنتوں کو برکتوں میں بدلنے کو جا رہا ہے. میں اس چیز کو پروفیٹیکلی آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندان میں ریلیز کر رہا ہوں. خدا آپ کی خاندانی لعنتوں کو برکتوں میں بدلنے کے لیے جا رہا ہے. آپ کا خاندان لعنت کے جوؤں سے چھوٹ چکا ہے, بے روزگاری کے جوؤں سے چھوٹ چکا ہے. آپ کے بے روزگاری کے بندھن اور جوئے خدا نے توڑ ڈالے ہیں. آپ مبارک ہیں. آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں گے, آپ برسر روزگار ہوں گے, آپ اپنا کاروبار کریں گے, اور خدا آپ کی زندگی میں برکت کو انڈیل رہا ہے. اسے قبول کیجئے, ریسیو کیجئے یسوع مسیح کے نام سے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے خاندان میں, آپ کے گھر میں وہ بیٹے, وہ بیٹیاں جو آپ کے لیے, آپ کے معاشرے, گلی محلے کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں, انہی بیٹوں, انہی بیٹیوں کو خدا اپنی گرفت میں لینے کو ہے, اور وہ خدا کے جلال کا باعث بننے کو ہے. ہاللویا! وہ کلیسیائیں جو ڈھیلی, نکمی اور سست ہیں, خدا ان کلیسیاؤں میں اپنے رول کو, اس کی آگ کو انڈیلنے کو جا رہا ہے. اور وہ کلیسیائیں اب خدا کے کام کے لیے, اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے اب بیدار ہونے کو جا رہی ہیں. اس روح کو ریسیو کیجئے یسوع مسیح کے نام سے. آمین. وہ جو اپنے آپ کو حقیر جانتے ہیں, وہ جو خود ترسی کے روح میں ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا ان زندگیوں کو لے لے گا, اور خدا انہیں اپنے جلال کا باعث بنائے گا. انہیں انوائنٹ کرے گا, پھر انہیں اپوائنٹ کرے گا, اور پھر ان کے وسیلہ سے وہ دوسروں کو انوائنٹ کرے گا, اور دوسرے پھر دوسروں کو انوائنٹ کریں گے, اور یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اسی طور پہ ہم ساری دنیا کو, ہم قوموں اور قبیلوں اور امتوں کو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل کر پائیں گے. ہم میں سے ہر ایک بلایا ہوا ہے, ہم میں سے ہر ایک خدا کا خادم ہے, ہم میں سے ہر ایک خدا کی خادمہ ہے, ہم مبشر ہیں, ہم مبشرائیں ہیں, ہم خدا کو سرو کرنے والے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح ہمارے اندر ہے, زندگی کی گواہی ہمارے اندر ہے, خدا کا کلام ہمارے اندر ہے, اور ہم اسے ہولڈ نہیں کر سکتے. اب یہ باہر نکلے گا, اب یہ باہر نکلے گا, یہ قوموں کو جیت لے گا, یہ امتوں کو جیت لے گا, یہ خدا کی بادشاہی کو وسعت دے گا, اور یہ پاکستان کے لیے برکت کا باعث بنے گا. میری بیٹی, تجھے خدا نے چن رکھا ہے. یابو رابا سانترو, تو جو کوئی بھی ہے,
तेरा बैकग्राउंड कोई भी क्यों नहीं है, तुझे खुदा ने चुन रखा है। तू सोच रही है मैं तो शायद बद किरदार हूं, मेरा किरदार साफ सुथरा नहीं है, शायद किसी को नहीं पता, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं मेरी बेटी, खुदा जानता है, खुदा तेरे किरदार से वाकिफ है, वो तेरे पोशीदा मकामों से भी वाकिफ है, और वो तुझे आज के सुबह अपनी खिदमत के लिए अलग करता है। वो कहता है तू बुलाई हुई है, तू बुलाई हुई है, तू बुलाई हुई है, मैंने तुझे बुला भेजा है। हाँ, बुलावा मेरा है। खुदा फरमाता है बुलावा मेरा है, तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है। मेरे भाई, खुदावंद फरमाता है मैंने तुझे चुना है। तू तैयार है या नहीं है? खुदा फरमाता है मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है। आप भी जो YouTube पर, Facebook पर, आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको खुदा ने चुना है, आपको खुदा ने चुना है। इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत अच्छा है और वो आपको भी अच्छा बनाना चाहता है। इसलिए नहीं कि आप बहुत रास्तबाज हैं, टैलेंटेड हैं, बल्कि इसलिए कि वो रास्तबाज है और वो आपको रास्तबाज बनाना चाहता है। इसलिए उसने आपको चुना है, इसलिए उसने आपको बुलाया है, इसलिए आपकी जिंदगी में उसका बुलावा है जो बुलाता है और फिर पाक करता है। आपका बुलावा आसमानों से है, आसमानों से है, आसमानों से है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।